السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے اور وہ جاہل امام خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے دے کر لوگوں کو سمجھایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے سامنے بہت ساری لکیریں کھینچی، لائنز بنائیں، اور یہ مثالیں دے کر سمجھانا اصل میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھانا تھا کہ دیکھو ایسے لوگوں سے بچ کر رہو، سیدھے راستے کو اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری لائنز بنائیں اور ایک سیدھی لائن بنائی، باقی سائیڈ میں کچھ ٹیڑھی میڑھی لائنز بنائیں، اور پھر صحابہ اکرام کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو سیدھی لائن ہے یہ میرا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم قرآن مجید میں کہا ہے۔ اور یہ سائیڈ میں جتنے بھی ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ گمراہیت کے راستے ہیں، یہ جہنم میں لے جانے والے راستے ہیں، اسی لیے میرے راستے کو اختیار کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنی ہے، خاص طور پر آج کل کے ٹائم میں یہ بات ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کہ جس راستے کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں کیا یہ راستہ صراط مستقیم ہے؟ صراط مستقیم والا راستہ کیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا اور آخرت میں کامیابی کا جو وعدہ کیا ہے وہ صراط مستقیم کو فالو کرنے والوں کے لیے کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی فقط فاز فوزا عظیما، اس کو بڑی کامیابی ملے گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو فالو کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ لیکن آج کل کے ٹائم میں آپ کو بہت سارے ایسے راستوں کی دعوت دینے والے ملیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹا ہوا راستہ ہوگا، وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل بہت سارے بابا ایسے چل رہے ہیں، بہت سارے اپنے آپ کو بزرگ کہنے والے لوگ ایسے نکل رہے ہیں جو آپ کو غلط راستوں سے جوڑ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک ملنے والے ہیں تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کہ مفتی صاحب میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں گیا، تو رشتہ داروں کے یہاں جب میں پہنچا تو وہاں ایک بڑی سی ٹوپی لگائے ہوئے، بڑا سا کرتا پہنے ہوئے، بڑی سی داڑھی، ایک بابا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور عورتیں ان کے ہاتھ چوم رہی تھیں، پیر داب رہی تھیں، لوگ ان کے سامنے سجدے کر رہے تھے۔ تو مجھے دیکھ کے بڑی حیرانی ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندو یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کفر اور شرک والے کام تم کیوں کر رہے ہو؟ تم سجدہ کر رہے ہو اس آدمی کو؟ سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ انہوں نے خواتین کو سمجھایا لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب نماز کا جب ٹائم ہوا تو وہ بابا صاحب نماز بھی پڑھنے نہیں جا رہے۔ تو میں نے کہا یار تمہارا بابا نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، کم از کم یہ تو سوچو کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہاں جو ان بابا کے چاہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ بابا جو ہے نا مکہ اور مدینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بھولے بھالے مسلمانوں سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہی نجات کا راستہ ہے۔ جن بزرگوں کو ہم فالو کرتے ہیں نا، وہ بزرگ تب ہی بنے ہیں جب انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کیا ہے۔ ان کا کوئی کام، ان کی جب ساری لائف کو آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی بھی کام سنت کے خلاف نہیں کیا۔ ساری زندگی انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، ساری زندگی انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر لوگوں کو لانے کے لیے محنت کی، اسی لیے تو اللہ نے ان کو ولی بنایا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کو سجدے کیے جائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہم سب کے بڑے امام ہیں انہوں نے کہا ہے، اعلیٰ حضرت چونکہ ہم لوگ سنی ہیں، انہوں نے خود بھی اپنے فتاووں میں لکھا ہے کہ کسی مزار کا طواف کرنا یہ جائز نہیں ہے، کسی مزار کو چومنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہمارے مسلمانوں کو، سنی مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ ایک ویڈیو میرے پاس ایک بھائی نے بھیجی، وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں، اور اصل میں اسی ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ ہمارے علماء کی تعلیم کے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے کبھی ان چیزوں کی تعلیم نہیں دی، اور جن بزرگوں کو ہم فالو کرتے ہیں نا، ان بزرگوں نے کبھی ان چیزوں کی تعلیم نہیں دی۔ آپ بزرگوں کی لائف کو پڑھو کبھی اٹھا کے، کبھی بزرگوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی بزرگ کے مزار کا طواف کرو، کبھی کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ بزرگوں سے اولاد مانگو،
کبھی کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ بزرگوں کے مزارات کو چومو۔ اعلیٰ حضرت نے تو خود اس سے منع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھیے کہ کس طرح سے یہ جاہل امام بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آئیے وہ ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کی شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ویڈیو دیکھیے آپ 1 منٹ کا۔ جنتی دروازہ ہے خواجہ صاحب کا، جو دروازے سے نکلے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ خواجہ کی دعا ہے اس میں۔ اب یہ جنتی دروازہ، آپ لوگ جاتے ہوں گے، جنتی دروازے آپ کو بتائے جاتے ہیں، کہیں کوئی پانی جنت کا بتایا جاتا ہے۔ ارے میرے بھائی، جنتی دروازہ دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ جنت میں لے جانے والے انسان کے اعمال ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے جنت میں لے جانے والا، جس کو حضور نے خود مثال دے کے سمجھایا صحابہ اکرام کو، یہ راستہ ہے جنت میں لے جانے والا۔ ورنہ دنیا کے اندر کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے کہ جس دروازے سے آپ نکل جاؤ تو آپ جنتی ہو جاؤ گے۔ دیکھیے آگے۔ خواجہ کے جنتی دروازے سے نکلے گا، یقیناً خواجہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری جانیں ان کے لیے قربان ہیں، لیکن کیا خواجہ صاحب نے کبھی اس بات کو کہا؟ کیا کبھی خواجہ صاحب نے ایسی باتیں کہی ہیں؟ خواجہ صاحب کی آپ پوری لائف کو اٹھا کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ساری زندگی اسلام کے لیے قربان کی ہے۔ انہوں نے ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت مسلمانوں تک اور دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچائی ہے۔ وہ اللہ کے ولی بنے ہی تب ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سب کچھ بھلا دیا تھا۔ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا۔ یہ صاحب پتہ نہیں کہاں سے یہ بات بول رہے ہیں۔ میں اپنے تمام مسلمان بھولے بھالے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ سے کوئی بات کچھ کہتا ہے اور آپ اس کو سچ ماننا شروع کر دیتے ہو کہ صاحب یہ جنتی دروازہ ہے، اور دیکھیے کس طرح سے کتنی خطرناک باتیں جس سے ایمان کے جانے کا بالکل قوی اندیشہ ہے، ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ آئیے سنیے۔ کرم کر دیں گے آپ لوگوں کو بھی، حج بیت اللہ اور روز رسول اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایمان کی دولت مدد فرمائیے غریب نواز حضور، یہ غلامان غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر سرکار، ان تمام حاضرین کی حاضری قبول فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، حج بیت اللہ اور روز رسول اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائی۔ حضور یہ آپ کا دربار بھی چھوٹا حج ہے سرکار، چھوٹا مدینہ ہے سرکار، ان سب کا حج قبول فرمائیے۔ یہ سب جنتی دروازے کے طواف لگانے حاضر ہوئے ہیں، ان سب کی حاضریاں قبول فرمائیے، ان سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرمائیے، مراد کو حاصل فرمائیے، یہاں آنے کا نیک صلہ عطا فرمائیے، ایمان کی دولت عطا فرمائیے، انہیں بار بار کامیابی کے ساتھ آپ کے در دولت پہ بلائیے۔ حضور جو نا اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرمائیے۔ حضور جن کے گھروں میں اب آپ مجھے بتائیے ہمارے نبی نے کیا تعلیم دی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بیمار ہو جاؤ اللہ سے شفا مانگو۔ کسی کو اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اولاد دینے والا میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ اولاد اللہ سے مانگو، اور قرآن مجید میں واضح آیات ہیں، قرآن و حدیث بالکل کھلے طور پر اگر آپ پڑھو گے، آپ سمجھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن و حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی ولی سے اس طرح سے دعا مانگو جیسے اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع فرمایا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بالکل ایک کھلی آیت ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ادعونی استجب لکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ لیکن یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ طواف بھی کرو، یہ چھوٹا مدینہ ہے، یہ چھوٹا طواف ہے، یہ چھوٹا حج ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور کب آپ کا ایمان اس طرح سے، جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، جو جاہل امام ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے آپ کو غلط ٹریک پر لے جاتے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ آپ دین پر چل رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہو۔ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے جو آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے حضور نے منع فرمایا، یہ وہ راستہ ہے جس پر خود بزرگان دین نے جانے سے منع فرمایا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم گنہگار ہیں، بنے گا نجات مل جائے گی۔ اگر آدمی گنہگار ہونا تو اس کو نجات مل جاتی ہے، لیکن اگر آدمی کفر اور شرک کرنے والا ہو تو اس کی پھر مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ کبھی کبھی انسان کسی کام کو سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں، چھوٹا سا کام ہی تو ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی کسی بات کو بہت ہلکا سمجھتا ہے اور اس کو کر گزرتا ہے،
اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے دل سے ایمان کب نکل چکا ہوتا ہے، وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کبھی کبھی آدمی کسی نیکی کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے اور اس کو کر لیتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ اللہ کے نزدیک بڑا مقبول بن جاتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم گنہگار ہوں چلے گا، لیکن اگر ہم اس طرح سے کفر اور شرک کی دلدل میں پھنس گئے تو خدا کی قسم نجات ملنا مشکل ہو جائے گی۔ میں بتانا آپ لوگوں کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ بزرگوں سے محبت رکھو، میں بھی بزرگوں سے محبت رکھتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک سرکل بنایا ہے، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ بنائی ہے۔ پیغمبروں سے بھی محبت ایک لمٹ میں تو ہے۔ اگر مان لیجیے پیغمبروں سے کوئی محبت کرتا ہے اور وہ اللہ کے لیول کی پیغمبر سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ محبت بھی جائز نہیں ہے۔ پیغمبر نے منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود منع فرمایا کہ میرے آگے سجدہ مت کرو، سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوگا۔ پیغمبر نے تو تمام دنیا کے انسانوں کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو اولاد دینے والا اللہ ہے، اس سے مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسی لیے قیامت کی یہ جو نشانی ہے نا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے اور وہ جاہل امام خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم قبر میں جائیں تو ہمارا نام اعمال خالی پڑا ہو اور پھر قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بننے کے بجائے جہنم کا گڑھا بن جائے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے بچیے اور اللہ کے رسول کا جو راستہ ہے جس کو قرآن مجید میں صراط مستقیم کہا گیا ہے اس پر چلنے کی کوشش کیجئے۔ جو فرائض ہیں ان کو فالو کیجئے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں بالکل کھلی ہوئی، تمام اسلام کی چیزیں بالکل اوپن ہیں، ان کو فالو کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہی سیدھا راستہ ہے اور یہی نجات والا راستہ ہے اور یہی بزرگان دین کا راستہ ہے، اسی کو ہمیں اور آپ کو فالو کرنا چاہیے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔